بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک نقاب پوش اور یتیم بچوں کا دردناک واقعہ سناؤں گی، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی معلومات آپ کو حاصل ہو سکے۔ مدینہ منورہ کا مقدس و مطہر شہر رحمت ہے، اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہیں۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے، اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے، اور ہر گلی کوچے کو اور ہر ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی تو نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ گھر والے بھی جاگے ہوئے ہیں۔ ساتھی نے کہا، ہاں حضور ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش نے کہا، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے، امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ بولا، امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں نے کہا، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی کہ تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے ہو؟ نقاب پوش نے کہا، بہن میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی، میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت نے کہا، بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لوگے، اور اگر سن بھی لوگے تو میرا کیا فائدہ، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان۔ نقاب پوش نے کہا، بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ عورت نے کہا، میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، اور چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں کو اور دل کے ٹانکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش نے کہا، بہن میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت نے کہا، اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بیٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقے سے ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر شروع رات سے ہی اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں پانی کے سوا کچھ اور نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلی دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ خیال نہیں۔ نقاب پوش نے غمزدہ آواز میں کہا، بہن لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت نے کہا، واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہیں تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا، اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے، اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا کہ الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔
साथी ने कहा, हुजूर मैंने अर्ज़ की थी कि मैं बोरी उठाता हूँ, मगर आपने मेरी अर्ज़ को कबूल नहीं फरमाया। नकाबपोश ने अपने साथी से कहा, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठा लोगे? अगर नहीं तो फिर यहाँ भी ये बोझ मुझी को उठाना मुनासिब था। औरत ये मंज़र देखकर कहने लगी, भाई खुदा तुम पर हज़ार हज़ार बरकतें नाजिल फरमाए। तुम तो कोई फ़रिश्ता खसलत इंसान हो। मैं तो अब बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपना किस्सा तुम्हें सुनाकर तुम्हें नाहक तकलीफ़ में डाला। नकाबपोश ने कहा, इन बातों को रहने दीजिए और मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने दीजिए। नकाबपोश ने फिर बोरी से आटा निकाला, खुद ही गूंधा और ख़ुद ही आग सुलगाई। साथी का बयान है कि चूल्हे में फूंक मारते हुए मैंने नकाबपोश की दाढ़ी से धुआं निकलते देखा। रोटियां भी खुद ही उस फरिश्ता खसलत इंसान ने पकाई और फिर उन बच्चों को खिलाईं, और फिर उन रोते हुए यतीम बच्चों को खाना खिलाकर अच्छी बातें करके उन्हें हंसाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि जिन आँखों से मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, उन्हीं आँखों से इन्हें हंसते हुए भी देखूँ। नकाबपोश का ये सलूक रहमत देखकर वो औरत बड़ी मुतासिर हुई और बोली, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने तो कमाल कर दिया और हम गरीबों को खुशहाल कर दिया। नकाबपोश ने कहा, क्या वाकई तुम मुझसे खुश हो बहन? औरत ने कहा, खुदा गवाह है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नकाबपोश ने कहा, तो फिर मेरी खातिर उमर का कसूर माफ़ कर दो बहन। कल क़यामत के दिन उसकी शिकायत कमली वाले आका से न करना। औरत ने कहा, मगर तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की इतनी पासदारी क्यों है? नकाबपोश ने कहा, तुम पहले उसे माफ़ कर दो, फिर मैं इस पासदारी की वजह बताऊंगा। औरत कहने लगी, अच्छा तो मैंने उसे तुम्हारी खातिर माफ़ कर दिया, मगर ये दुआ ज़रूर करूंगी कि खुदा उसे मसनद खिलाफत से हटाए और तुम्हें उस पर उठाए। नकाबपोश ने कहा, तो बहन सुनो, तुम्हारी ये दुआ भी बेकार नहीं गई। औरत ने कहा, वो कैसे? नकाबपोश ने नकाब को मुँह से हटाते हुए कहा कि इधर देखो। औरत ने जब आपको देखा तो हैरान रह गई और कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप खुद। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपनी आवाम की गरीब, मिस्कीन और परेशान हाल लोगों की मदद किया करते थे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत अल्लाह की एक रहमत थी जिससे सब ने फ़ायदा उठाया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के बंदों के बेहतरीन निगहबान थे। फिर जो हज़रत उमर से राज़ी नहीं, वो गोया अल्लाह की रहमत पर राज़ी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद दीनी मालूमात आपको हासिल होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।